اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا موضوع ہے وہ کام جن سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، یعنی مفسدات نماز کا بیان ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، نماز میں بات کا حرام ہونا تکبیر کے بعد ہے اور حلال ہونا سلام کے بعد ہے۔ تو آئیے چلتے ہیں مفسدات نماز کی طرف، لیکن اس سے پہلے گزارش کروں گا اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اسلام آن لائن کو سبسکرائب بھی کر دیں اور اس کے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پہلی چیز ہے بات کرنا، حتیٰ کہ سلام کرنا یا سلام کا جواب زبان سے دینا۔ ہاں، سر کے اشارے سے اگر جواب دیا، کسی نے آپ کو کہا السلام علیکم، آپ نے نماز میں منہ سے کچھ نہیں بولے، سر سے یوں اشارہ کر دیا وعلیکم السلام کا، تو یہ صرف مکروہ ہے، اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی۔ اور اگر منہ سے جواب دے دیا وعلیکم السلام کہا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح کسی کی چھینک کا جواب دینا، یہ بھی آپ کی نماز کو توڑ دے گا۔ یعنی کہ اگر کوئی الحمدللہ کہے چھینکنے پر تو سنت یہ ہے، واجب ہے سننے والے کے لیے کہ وہ فوراً کہے یرحمک اللہ، لیکن یرحمک اللہ کہے تو یرحمک اللہ اگر آپ نے نماز میں کہا، یعنی کسی کی چھینک کا جواب دیا، تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، البتہ خود چھینکا، آپ کو خود ہی چھینک آ گئی اور آپ نے الحمدللہ کہہ دیا تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ اذان کا جواب دینا، کسی مسجد میں اذان ہو رہی تھی یا آپ نوافل پڑھنے آپ ہی کی مسجد میں اذان ہو گئی تو آپ اذان کا ساتھ ساتھ جواب نہیں دے سکتے، نماز پوری کر کے بعد میں دینا چاہیں تو دے لیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام پاک سن کے درود شریف نہیں پڑھ سکتے نماز میں، پڑھیں گے تو یہ مفسدات نماز میں سے ہے۔ اسی طرح کسی کی موت کا اعلان سنا اور آپ کے منہ سے بے ساختہ نکلا انا للہ و انا الیہ راجعون، یہ چیز بھی آپ کی نماز کو توڑ دے گی۔ خوشخبری سن کر آپ نے الحمدللہ کہا، یہ بھی مفسدات نماز میں سے ہے۔ اصل میں یہ ویسے تو سب چیزیں ثواب کا کام ہے، یہ الحمدللہ کہنا، خوشخبری سن کر، موت کی خبر سن کر انا للہ و الیہ راجعون کہنا، یہ سب چیزیں، لیکن نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس عبادت میں آپ ان کاموں کو نہیں کر سکتے، یہ نماز کے بعد جائز ہوں گے آپ کے لیے۔ جیسا کہ کھانا پینا جائز ہے اور وہ روزے کی حالت میں حرام ہو جاتا ہے جان بوجھ کر کھانا۔ اسی طرح نماز میں آواز سے رونا بھی نماز کو توڑ دیتا ہے۔ اگر صرف آنسو نکلیں تو اس سے نماز نہیں ٹوٹے گی، لیکن آواز سے روئیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اسی طرح ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک رکن میں 2 بار کھجا سکتے ہیں، جیسا کہ آپ کھڑے ہیں تو یہ ایک رکن ہے، جیسے مثال کے طور پہ، تو اس میں آپ 2 بار کھجا سکتے ہیں، وہ بھی یوں کہ ایک مرتبہ کھجایا پھر ہاتھ باندھ لیا، پھر کھجایا تو یہ 2 مرتبہ ہو گیا، اب تیسری بار ہاتھ اٹھائیں گے تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ ہاں، ایک ہی جگہ ہاتھ رکھ کر بار بار کھجایا ایک ہی جگہ پر، وہ ایک ہی بار کہلائے گا کھجانا۔ تو اس میں احتیاط کریں، مطلب کھڑے ہیں تو 2 مرتبہ، رکوع میں ہیں تو 2 مرتبہ کی اجازت، سجدے میں ہیں تو 2 مرتبہ کھجا سکتے ہیں۔ اتحیات ایک رکن ہے پورا سلام تک، اس میں 2 بار کھجا سکتے ہیں۔ تو اس سے زیادہ اگر خارش ہے تو اس کا ویسے بھی علاج ہی کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ نماز میں اگر آپ بے وضو ہو گئے، ہوا خارج ہو گئی ہے، خون نکل آیا ہے، منہ بھر قے آ گئی اگر آپ کو، تو یہ چونکہ آپ بے وضو ہو گئے اب نماز میں، تو اس سے بھی وضو آپ کا ٹوٹ گیا، وضو بھی ٹوٹا اور ساتھ آپ کی نماز بھی ٹوٹ گئی۔ تو اس سے یہ بھی ایک مسئلہ، یہ جو میں نے پہلے کہا ایک بار ایک رکن میں 3 بار کھجانے سے یہ بھی پتہ چلا کہ بار بار کپڑوں کو صحیح کرتے رہنا، یا اگر داڑھی والا ہے تو داڑھی کو سیٹ کرتے رہنا، یہ بھی چیز جو ہے وہ غلط ہوگی اور اس میں بھی احتیاط کی آپ کو ضرورت ہے۔ اور آخری چیز ہے عمل کثیر کرنا، کوئی بھی عمل اتنا بار بار کرنا کہ دور سے دیکھنے والے کو لگے کہ آپ نماز نہیں پڑھ رہے۔ اگر تو اس کو صرف شک ہی ہوا ہے تو پھر تو نماز نہیں ٹوٹی، اور اگر اس کو یقین ہو گیا اس قدر وہ مطلب بار بار ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، جیسے نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ اوپر دیکھتے جا رہے ہیں یا بہت زیادہ کھجا رہے ہیں، ہاتھ ہی چھوڑے ہوئے ہیں، اس طرح کا کوئی معاملہ کیا ہے کہ دور سے دیکھنے والے کو لگ رہا ہے کہ یہ نماز میں نہیں ہے، اگر اسے یقین ہوگا تو آپ کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اس طرح کچھ مفسدات نماز کا میں نے بیان کیا، ان چیزوں کی احتیاط کیا کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے۔ آپ کو یقیناً یہ ویڈیو فائدہ مند لگی ہوگی، آپ اس کو دوسرے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے، انشاءاللہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بنے گا۔